خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے بہتر ہے بیلچا بنو اور اٹھا پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ مذاق ضرور کیجئے مگر اتنا دھیان رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ نادان آدمی ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں مینڈکوں کو تولنے جیسا ہوتا ہے۔ غریب چاہے کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ غلطی ماننے میں اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوتی جائے گی۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ جو شخص تم پر غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتا ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ زندگی میں ہر شخص کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو جوانی میں بھرپور محنت کرتے ہیں انہیں بڑھاپے میں خوار نہیں ہونا پڑتا۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ اپنا مقابلہ کسی سے نہ کرو ورنہ خود کو کمتر سمجھو گے۔ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا کسی کو پتہ نہ دو ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ اپنے جب اعتبار توڑتے ہیں تو صرف اعتبار نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کے ساتھ ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے بھی درد کی شدت برداشت کرتے رہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ کبھی رونا بھی چاہیں گے تو کوئی ان کو دلاسا دینے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اوقات سے اوپر کسی کو عزت دینا کسی سے دشمنی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ کم ظرف لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان نہ ہو۔ کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع، سکھ ہضم نہ ہو تو عیاشی شروع۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔
اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو مگر خون سے خون نہیں۔ جتنی ذہانت کسی بات کا ثبوت دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بھاگو مت، آج کا دن سخت ہو سکتا ہے، کل کا اس سے بھی سخت ہو سکتا ہے، مگر بالکل ممکن ہے کہ اس سے اگلا دن روشنی بن کر آئے گا۔ جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کو مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ غصہ ایک ایسی آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ کل کی فکر پریشانیوں کو دور نہیں کرتی، بلکہ یہ آج کا سکون چھین لیتی ہے۔ آپ کے سامنے جب کسی منافق کی منافقت ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے رابطہ اور تعلق ختم کر دو۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کرے گا۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ہم سفر کے ساتھ مخلص نہ ہو۔ اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اس میں موجود عزت اور پیار دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ محبت اور دوستی دو بہترین تحفے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد نہ کریں۔ غرور کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں غلط ہوں۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کتا آپ کو نہیں کاٹے گا کیونکہ آپ کتے کو نہیں کاٹتے۔ حاسدین اصل میں آپ کے بہت بڑے فین ہوتے ہیں، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے بجائے دعا دینے کے وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سکون کے لیے ہجوم کا کم کرنا ضروری ہے، پھر چاہے لوگ تمہیں خود غرض ہی کیوں نہ سمجھیں۔ یہ دنیا سوئے ہوئے لوگوں کا ہجوم ہے، اور سوئے ہوئے لوگ کبھی بیدار لوگوں کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اسے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ ہر ایک عقل مند شخص جانتا ہے کہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ منافق کی بات خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کا رد عمل بہت دردناک ہوتا ہے۔ غصے میں آنے والے شخص کو کبھی بھی جواب نہ دیں، چاہے وہ اس کا مستحق ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے غصے کو اپنا غصہ نہ بننے دیں۔ اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس کی طرح جلنا ہوگا۔ میاں بیوی کی دو عادتیں گھر میں غربت لاتی ہیں۔ پہلی عادت بیوی کو گالیاں دینا، دوسری عادت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرنا۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ محبت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی محبت ہی رہتی ہے۔ برے کو برا کہہ کر آج تک کیا کسی نے کسی کو بدلا ہے؟ اسے تو اچھائی کی محبت میں جھانک کر ہی بدلا جا سکتا ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی سے، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اس کو اپنا رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟